حضرت امیر خسرو کس مقام پر پہنچے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آگے گفتگو اگر چلے گی تو ہم عرض کریں گے آپ سے کیا مقام تھا. شعرا ان کو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور ایسے شاعر ہیں کہ علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ کم و بیش اپنی پوری زندگی میں آپ نے 5 لاکھ اشعار لکھے. 5 لاکھ اشعار لکھنے والا انسان جسے دنیا امیر خسرو کہتے. علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں. حالانکہ شبلی نعمانی یہاں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مبالغہ ہے. شبلی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے مبالغہ ہے، حالانکہ علامہ جامی کہتے ہیں 5 لاکھ لکھے. لیکن شبلی کو بھی کہنا پڑا کہ 5 لاکھ تو مجھے مبالغہ لگتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ لکھا اور 4 لاکھ سے کم لکھا. میں کہتا ہوں اگر 3 لاکھ سے زیادہ اور 4 لاکھ سے کم لے لیں، 3.5 لاکھ بھی اگر اشعار لے لیں، کوئی ایسا شاعر پیش تو کرو. اور پھر وہ شاعری بھی کیا، ادھر سے توڑا ادھر سے جوڑا اور روڑا، یہ سب نہیں. شاعری کا مزاج کیا ہے اگر آپ آگے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے. ایک مرتبہ اپنے مرشد کی شان میں شعر لکھا تو محبوب الہی نے خوش ہو کر کے فرمایا خسرو مانگو کیا مانگتے، جو مانگو گے دے دیں گے. تو شوق یہ تھا حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شوق یہ تھا کہ اللہ مجھے شیریں سخنی عطا کرے. اللہ مجھے شیریں سخنی عطا، میرے کلام میں میٹھاس پیدا کرے. کلام میں میٹھاس یہ سب کو نصیب نہیں. کلام میں میٹھاس سب کو نصیب نہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عنایتیں جن کو ہوتی ہے، اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر کے ان کی زبان سے میٹھاس کو جاری فرما دیتا ہے. شیریں سخنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مقام پر بیٹھے اور انداز بدل کر لہجہ بدل کر گفتگو کرنے لگ گئے، نہیں. شیریں سخنی یہ ہے کہ غصے میں بھی آپ کی زبان سے کلام شیریں نکلے. لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انداز، آواز اور لہجہ بدل کر تو کوئی بھی بات کرتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے طوطا خریدا اور اس کو کلمہ شریف پڑھا دیا اور وہ یاد کر لیا اس نے کلمہ، اور طوطا بار بار کہتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بڑا خوش تھا انسان کہ میں نے طوطے کو کلمہ پڑھا دیا. ایک دن اچانک پنجرے کا دروازہ کھلا تھا اور طوطے صاحب جو ہے وہ پھر رہے تھے، تو بلی نے جیسی اس کے حلق کو چپتا تو اس نے ٹائیں کیا. تو اس کو ڈر، وہ حیرت ہوئی کہ میں نے تو برسوں مہینوں اس کے پیچھے محنت کے اس کو کلمہ پڑھایا تھا، لیکن مرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ ٹائیں کیا. تو کسی صاحب دل نے کہا تو نے طوطے کی زبان تک کلمہ رکھا تھا، دل تک تو کلمہ نہ تھا. تو شیریں سخنی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان کی شیرنی ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت ہوتی ہے. تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا خسرو مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کیا کہ مجھے شیریں سخنی عطا فرما دے. تو کہا عطا کیا، اور جب دیا ہے تو آپ دیکھیں آج بھی خانقاہوں کی اگر جو وہ محفلوں کے اندر سب سے زیادہ کسی کا کلام رنگ بھرتا ہے تو وہ سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ. 6 صدیاں بیت گئی، ان کا کلام پرانا نہیں ہوتا. ابھی قاری جو وہ ہمارے رضوان نوری پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امیر خسرو کے 2 کلام، اس میں ایک عجیب چاشنی ہے. بلکہ حضرت امیر خسرو کی ملاقات ایک مرتبہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے، تو مرشد نے کہہ رکھا تھا کہ خضر علیہ السلام کے لعاب میں بڑی تاثیر ہے. اگر لعاب خضر کسی کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلام میں شیرنی پیدا کر دیتا ہے اور اس کا کلام بہت مقبول اور بامانہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے. مجھے یاد آتا ہے شاید میں نے کہیں حضرت امیر خسرو کی حیات بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، مالیگاؤں میں یا نہیں کیا مجھے نہیں، لیکن بہرحال میں نے کہیں نہ کہیں یہ بیان کیا.
ایک دن حضرت امیر خسرو عادت کے مطابق اپنی کتاب لے کر کے آئے. حضرت امیر خسرو جو بھی کتاب لکھتے تھے پہلے مرشد کی بارگاہ میں لا کے پیش کرتے اور مرشد اس کو لیتے تھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کے مقبولیت کی دعا کرتے. لیکن خسرو کے اندر گھمنڈ اور تکبر نہ آ جائے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی محبوب الہی نقص نکال دیتے تھے. یعنی نقص ہوتا نہیں تھا اور جب وہ ذلیل کرنا ظاہر سی بات ہے، محبوب الہی محبوب. کبھی گفتگو ہو تو پھر محبوب الہی کا ذکر چھڑے تو پتہ چلے محبوب الہی ہے. سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے، بلکہ چشتیت دو آنکھوں پر ٹکی ہوئی ہے، ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں، ایک کو صابر کلیر کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو شان عطا کی ہے محبوب صاحب کو، پھر وہ ان کی اپنی شان. پیر کا کام ہوتا ہے مرید کی نفس کشی کرنا، اس کے نفس کو کچلنا. کچھ بھی کھانے پینے سے، یعنی انسان جو غذائیں کھاتا ہے، جیسے گوشت کھا لے، مچھلی کھا لے، انڈا کھا لے، وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ انڈا چھوڑ دیتے ہیں، گوشت چھوڑ دیتے ہیں، مچھلی چھوڑ دیتے ہیں، سبزی چھوڑ دیتے ہیں، روٹی پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ لوگ کھانے پینے میں چھوڑ پکڑ کرنے کی بجائے لوگ تکبر چھوڑیں، گھمنڈ چھوڑیں، حسد چھوڑیں. اور پیر کا کام یہی ہوتا ہے دل کو صاف کر. کبھی وہ بیان سے صاف کرتا ہے، کبھی وہ نگاہ سے صاف کرتا ہے، کبھی وہ مرید کو ذلت کے کام دے کر صاف کرتا ہے. سرکار محبوب الہی جن لوگوں کو خلافت دینا چاہتے تھے ان لوگوں کو کہتے تھے جاؤ مسجد کے اندر جو لوگ استنجا کرتے ہیں وہ ڈھیلے اٹھاؤ اور اس کو دھل کر کے رکھا کرو. خلافت دینے سے پہلے کبھی مسجد کے باہر دروازے پہ بٹھاتے تھے، فرماتے تھے لوگوں کی چپلیں سیدھی کرو، تاکہ اندر کا جو یہ نفس ہے، یہ نفس شیطان سے بھی خطرناک ہے. اللہ نے شیطان کے مکر کو چھوٹا بتایا اور نفس کے مکر کو بڑا بتایا. شیطان تو رمضان شریف میں قید ہو جاتا ہے، نفس قید نہیں ہوتی. شیطان سے تو چھٹی مل جاتی ہے، نفس سے چھٹی نہیں ملتی. اور نفس کو کچلنے کے لیے مرشد کی تلاش ہوتی. صحیح مرشد مل گئے جس کے خود کا نفس اتنا موٹا ہو جائے تو پھر وہ کسی اور کی نفس کشی کیا کر سکتے. اور نفس جلدی مرتا نہیں. شیطان کو زیر کرنا آسان ہے، نفس کو زیر کرنا آسان نہیں. حضرت سیدنا بایزید بستامی 40 سال تک بھوکے پیاسے رہے اور جب اپنے نفس کو چیک کیا کہ نفس کیسا ہے تو بچھو کی شکل میں پایا. تو نفس سے بولتے ہیں کہ تو ابھی بھی ہے، کمبخت موجود ہے. تو کہا کیوں نہیں رہوں گا. جب لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے نا کہ لوگ میرے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں. جب آپ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں تو پھر میں نے تو رہنا ہی ہے. فنا پھر اب تجھے مزہ چکھاتا ہوں. اور آپ نے پھر وہ کام کیا کہ پورا بستان آپ کے خلاف ہو کر کے گالیاں دینے لگا، حتیٰ کہ آپ کو گھر سے بھی نکال دیا. تب نفس سے کہتے ہیں بتا اب کسی قابل کا مزہ میں نے تجھے کیسے چکھایا. تو نفس نے کہا میں تو ختم ہو گیا. جو بھوک اور پیاس کے بعد میں زندہ تھا، گالیاں سن کے صبر کر کے میں ختم ہو گیا. یہ ایک منزل ہے. اگر لوگ اس بات کو پتہ نہیں کہاں تک پسند کریں گے نہیں کریں گے، یہ باضابطہ عنوان ہے، منزل ہے. مرشد کی تلاش نفس کشی کے لیے، نفس کے خاتمے کے لیے، اور اس کا تعلق بہت روحانیت سے جڑے ہوئے لوگوں سے. بہرحال زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں نفس کی شرارت سے محفوظ رہے. بلکہ حیرت ہے انبیاء نے دعا کی ہے من شرور انفسنا، اے اللہ
ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ دور نکل گئی بات، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیر خسرو جب مرشد کے پاس کتاب لا کر دیتے تو آپ دعا کرتے، فاتحہ پڑھتے اور مقبولیت کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نقص بھی نکالتے۔ ایک دن کتاب اشعار بھری کتاب لا کر دی، میں خسرو لکھا تو اچھا ہے لیکن جو بات سادی میں ہے نا، جو بات سادی میں ہے وہ اس میں نہیں۔ پھر اور اچھا لکھا، پھر کہا لکھا تو اچھا ہے لیکن جو بات سادی میں ہے کسی اور میں نہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی پھر اور اچھا لکھا تو کہا کہ بہت اچھا لکھا لیکن جو سادی کی بات ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تو آخر عرض کر لگے مرشد سادی میں ہے کیا؟ تو اپنی چادر سر پہ ڈالتا۔ جیسے ہی مرشد کی چادر سر پہ پڑی تو دیکھا کہ دربار رسالت موجود ہے اور تخت پر مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہے اور اللہ کے رسول جلوگر کے باوجود ارشاد فرماتے سعدی پڑھو تو سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ چادر ہٹی تو کہا کہ یہ مقام ہے ساتھ، کہا یہ شیریں سخنی ملتی کہاں سے؟ تو کہا کہ سعدی کے منہ میں خضر نے اپنا لعاب ڈال دیا، اس لیے اللہ نے ان کی زبان سے ایسا کلام نکال دیا۔ اور ان کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو خضر سے کہا کہ مجھے بھی آپ کا لعاب چاہیے۔ کہا وہ تو سعدی لے چکا، اس کا مقدر تھا وہ لے چکا۔ آئے خانقاہ میں داخل ہوئے تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا خضر سے ملے تھے نا؟ ہاں۔ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا میں نے لعاب مانگا شیریں سخنی کے لیے۔ کہا پھر؟ کہا وہ تو سعدی لے گیا، مجھے نہیں دیا۔ ادھر آ، اپنا لعاب نکالا اور ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر خسرو نے وہ کلام لکھا کہ سعدی شیرازی تک کلام پہنچا تو سعدی نے صرف خسرو سے ملاقات کے لیے ہندوستان تک کا سفر کیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ صرف اس لیے تشریف لائے تھے کہ ملاقات کریں خسرو سے۔ یہ حضرت امیر خسرو۔